الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کام کو آپ کبھی بھول کر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کو غربت کا سمندر ڈبو کر رکھ دے گا، تمہارا گھر غربت کی دلدل میں پھنستا چلے جائے گا، پریشانیوں اور مصیبت کی دلدل میں پھنس جائے گا، اور اس طرح سے پھنسو گے کہ پھر آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر یہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ سونے کی اینٹوں کا بنایا ہوا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو حضرت علی کے حوالے سے میاں بیوی کے ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستوں، مدینہ شہر میں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اچانک سے کہیں پر غائب ہو گیا، یعنی کہ اچانک سے وہ کہیں پر چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی کا کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو اس وقت آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو وہاں پر ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے باہر ایک دیوار تھی۔ یہ دیکھ کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی کہ اپنی سواری سے نیچے آئے اور اس دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ ابھی آرام فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے سنا کہ اس گھر سے کسی عورت کے رونے کی اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ اس عورت کا شوہر اس کو مار رہا تھا، اس کو گالی گلوچ دے رہا تھا، اور یہی نہیں اس پر زور زور سے چلا بھی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تانے بھی دے رہا تھا کہ اے کمبخت، جب سے تو اس گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ اے کمبخت، جب تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو تو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو تو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ میرے گھر سے امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت عروج پر ہے۔ اے کمبخت، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اس طرح سے وہ شوہر اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی آگے سے سبک سبک رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ گھر سے ایک شخص باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہر روز میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو ایک دن اچانک کہیں پر غائب ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو بلا لیا۔ اب دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا، اس کو کیوں تڑپا رہا تھا؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت علی، یہ بدبخت جب سے میرے نکاح میں آئی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے، تب سے مجھے غریبی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری عورتیں تو شادی کے بعد میں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے۔ پیارے دوستو، وہ شخص آگے کہتا ہے کہ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا ہے۔ اے حضرت علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی، رزق کے تمام دروازے میرے گھر کے لیے بند کر دیے گئے۔ اس کے آنے کے بعد میں تو دنوں دن پریشانیوں اور بیماریوں میں گھرتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے پھر اس کی بیوی سے پوچھا،
اے عورت اب تو یہ بتا کہ یہ شخص تمہیں کب سے مار رہا ہے، کب سے تمہیں رلا رہا ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت سبک سبک کر رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ وہ عورت رو رو کر کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ اے حضرت علی، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں تب سے میرا یہ شوہر مجھے تانے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی جہیز میں نہیں دیا۔ اے امیر المؤمنین، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی تو پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جہیز میں کچھ نہیں لینا، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر لے آیا تھا تو یہ مجھے تانے دینے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تو تجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہاں سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے کیا یہاں پر؟ یا حضرت علی، اس طرح یہ شخص مجھے تانے دیتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے، مگر یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر نہ تو آج تک پیار دیکھا اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دکھا، مگر میرا یہ شوہر جب کبھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر یہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے میں اب اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ اس لیے یہ اب اگر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن اے علی، اس سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ پیارے دوستو، اتنا کچھ سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب بیوی گھر پر آتی ہے تو یہ ساتھ میں غربت لے کر آتی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، انسان کے خود کے اپنے ایسے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کے گھر میں غربت کو حکم دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے ایسے بھاگتی ہے، ایسے دوڑتی ہے کہ اگر اللہ حکم دے دے کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگی نہیں آتی، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے پھر اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، اے علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بدزبانی، یعنی بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں کو اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت
ہر گھڑی ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنانا، یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے اور شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس گھر سے اللہ ناراض ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے، اس گھر میں رحمت کیسے برسے گی؟ ایسے گھر کو پھر غربت ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، میاں بیوی کے یہ 3 کام جن کو آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں، اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یاد رکھنا کہ غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔